مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اقبال نے جن کے بارے میں کہا ہند میں ملت اسلامیہ کا جو نگہبان تھا، انہوں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی، اس لیے کہ اکبر کا مقابلہ ان کی ذہانت نے، ایمانی بصیرت نے، ان کے تاریخ کے مطالعے نے بتلایا کہ اس وقت میں کچل دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کرسی آپ کو مبارک ہو، سلطنت آپ کو مبارک ہو، ہمیں اس کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ انہوں نے کردار سازی کی، کچھ افراد تیار کیے کہ دولت کے سمندر سے گزر جائیں اور دامن تر نہ ہو، جن کے اندر سے دنیا کی محبت نکالی، اللہ کا تعلق پیدا کیا۔ اتنے خطرناک حالات تھے اکبر کے دربار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے۔ آپ مکتوبات میں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں، جو لوگ اکبر کو گھیرے ہوئے تھے بڑے بڑے، مثلا عبد الرحیم خان خانان، شیخ فرید، مرزا کوکا، اکبر دوشری بھائی، تو اس قسم کے لوگوں کو بڑے درد کے ساتھ خطوط لکھے کہ دیکھو اسلام پر ایسا وقت آ گیا ہے، میں ایک غریب، ایک جھونپڑے میں پڑا ہوا فقیر درویش، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ نے تھوڑی سی کوشش اسلام کے حق میں کی تو مجھ جیسے کی زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ ثواب آپ لے جائیں گے، اللہ کے مقبول بن جائیں گے۔ درد کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ، آنسو بہاتے ہوئے، وہ خط و کتابت، وہ علوم اور معارف ہے اس کے اندر میں۔ اتنا بڑا فتنہ لگتا تھا کہ ہندوستان میں سارے اکابرین، علماء، اہل اللہ، صوفیہ، سب کی محنت پر پانی پھر جائے گا، رام راج آ جائے گا وہاں پر، اسلام کا زوال اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اسے ایک اللہ کے بندے کی محنت پر، اکبر اعظم کے بعد حالات پر جہانگیر جو ہیں انہوں نے کافی، یہ اکبر کی جتنی بھی ایسی رسمیں تھیں اور ایسے طور طریقے تھے جو اسلام کے خلاف تھے، ان کو بڑی حد تک موقوف کیا۔ پھر شاہ جہاں وہاں پر آئے، پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکمران، جنہیں عرب کے ایک بہت بڑے اسکالر علامہ طنطاوی نے چھٹا خلیفہ سادس قرار دیا ہے۔ خلفائے اربعہ ہیں چار، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پانچویں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور چھٹا خلیفہ راشد۔ تو وہ صدی بھی ایسی تھی، 10ویں صدی ہجری یا 16ویں صدی عیسوی، کہ بھارت کے اندر اسلام کا خاتمہ نظر آ رہا تھا۔ لہذا حالات کتنے سخت ہوں، کتنے اسلام کے خلاف ہوں، جب آدمی اللہ پر اعتماد و توکل کر کے اٹھتا ہے تو پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ بر صغیر پر، انہوں نے ایک نیا علم کلام ایجاد کیا، نئے انداز سے حجت اللہ البالغہ لکھی، ایک نیا فلسفہ، یونانی فلسفے کے مقابلے میں ایمانی فلسفہ دیا، اور پھر ان کے صاحبزادگان شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، آج بر صغیر میں جتنے بھی درس حدیث پڑھائی جا رہی ہے، جتنے مکتب فکر ہے، دیوبندی، بریلوی، سلفی، سب کا سلسلہ جو ہے شاہ عبدالعزیز کو جاگے جوڑتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا، علماء سے ان کے خلاف ہو گئے، قرآن کو عوام کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی تکلیفیں ان کو پہنچائی۔ پھر ان کے صاحبزادوں نے اردو میں کیا، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین۔ تو آج ہندوستان کا جتنا اسلام ہے، جتنا قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، سہولت کے ساتھ سمجھا جا رہا ہے، ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، احادیث کا جو چرچا ہے، اور دوسرا علوم کا، یہ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ توفیل ہے۔ اس خاندان کے بڑے احسانات ہیں بر صغیر کے مسلمانوں پر۔ سید احمد شہید بریلوی ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ،
ایک ایمان کی لہر اس دور میں دوڑائی انہوں نے جبکہ زوال سلطنت مغلیہ کا تھا، اور نظر آتا تھا کہ اسلام دنیا میں خطرے میں آ گئے ہندوستان میں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفر کیا حج کا اور اس کے بعد بالا کوٹ میں جا کر شہید ہوئے، تقریباً 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور 40 سے 45 لاکھ تک لوگوں نے توبہ کی ان کے ہاتھ پر۔ ایک مبارک سلسلہ چلا شاہ اللہ سے، اس کے بعد ان کے شاگردوں کا شاگرد دیوبند قائم ہو رہا، مظہر العلوم قائم ہو رہا، ندوۃ العلماء قائم ہو رہا۔ آخری صدیوں میں علم حدیث پر جو کام علماء ہندوستان نے کیا ہے، حضرت گنگوہی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس دور میں بہت بڑے عالم مصر کے ہندوستان آئے، جامع ازہر سے، اور انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ ان صدیوں میں حدیث پر جو کام ہندوستان میں ہوا عالم اسلام میں کہیں نہیں ہوا۔ روحانی جو کام ہوا، شیخ خالد رومی بہت بڑے جو ترکی کے رہنے والے تھے، وہ روحانیت میں دل کی اپنی اصلاح کے لیے ہندوستان آتے ہیں۔ شیخ غلام علی جو دہلی میں تھے، ان کی خانقاہ میں وہ اصلاح لیتے ہیں، اور پورا ترکی میں ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندوں نے مایوس کن حالات میں، ایسے حالات جہاں پر نظر آتا تھا اسلام کا باقی رہنا مشکل ہے، کام کیا اور اسلام کو دوبارہ لہلہا دیا۔ اسلام دوبارہ گویا کھڑا ہو گیا، جی اٹھا۔ لہٰذا ہمیں حالات سے مایوس ہونے کی، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ حالات جتنے بھی خراب ہوں، اللہ پر توکل کر کے جب آدمی کھڑا ہوتا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے؟ میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں۔ بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز، 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے۔ اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے۔ کیوں نہ یہ خطۂ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کبھی کیا ہی نہیں اس نے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاء، تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، گنہگار ہے، انسان ہے، ہر انسان گناہ ہو ہی جاتے ہیں اس سے، نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خیر الخطاء التوابون، اور سب سے بہتر خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، کہ توبہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے فضائل ہیں، واقعات اللہ نے ایک عجیب چیز رکھی ہے کہ بعض مرتبہ توبہ کرنے سے آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ نیکیاں کر کے وہ اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا۔ عجیب و غریب واقعات ہے۔ دیکھیے حضرت وحشی بن حرب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محبوب چچا ہیں، بڑی محبت حضور کو ان کے ساتھ تھی، ان کے قاتل ہیں جنہوں نے نشانہ لگا کر احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، انہیں شہید کیا۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے، دیکھیے یہ نبی کی شان ہے اور نبی کے دل کی وسعت ہے۔ ہر انسانوں کے لیے انسانیت سے محبت ہے نبی کو، کہ آپ نے وحشی کتنی تکلیف حضور کو تھی، اپنے چچا کی شہادت کی، لیکن وحشی تک کے پاس آدمی بھیجا اسلام کی دعوت لے کر، اور وحشی یعنی کتنے نخروں کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ جب اس تک دعوت پہنچی تو اس نے کہا، حاضر و حضور خدمت میں، اور کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ یہ کہتے ہیں، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے، یلقا اسامہ، بڑا بھاری گناہ اس نے کیا، اضاف لہو عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب اس کا بڑھتا چلا جائے گا، یخلد فیہ مہانا، ہمیشہ ذلیل ہو کر وہاں پر رہے گا جہنم میں، انا صنعت ذالک، میں تو سارا کیا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، میں نے قتل بھی کیا ہے، میں نے شرک بھی کیا ہے، فہل لی رخصتاً، تو میرے لیے کیا راستہ ہے؟ اسلام قبول میں کر لوں تو میرے لیے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اتنا بڑا مجرم، حضرت حمزہ کا قاتل، اور حضور کے سامنے بات کر رہا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، آیت قرآن کی آیت پر، اللہ من تاب و آمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ قرآن کی آیت پڑھی، ہاں جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو، گناہوں کو نیکوں سے بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو یہ فرما رہے ہیں، اور وحشی اس پر کہتا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ بعد میں صحابی بن گئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شرط شدید لالی لاقدر والا ذالک، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، شاید منع کر پاؤں، یہ توبہ، اور ایسی توبہ جو قبول بھی ہو جائے، اور ایمان، اعمال صالحہ، اتنی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو وحشی اس پر یہ عرض کرتے ہیں، یا محمد ھذا علی مشیت اللہ، یہ تو اللہ کی مشیت پر، اللہ کے چاہنے پر ہے، کیا پتہ اللہ میری مغفرت کا چاہیں گے نہ چاہیں گے، اللہ نے نہیں چاہا تو پھر اسلام قبول کر کے بھی مجھے کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وحشی جو بہت بڑا جرم کر چکا ہے وہ حاضر ہوا، اور وہ یہ سوال جواب کر رہا ہے۔ سوچئے اس بات کو۔ پھر آیت قرآن پاک کی آپ نے سنائی، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بھاری بھاری گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اندازہ لگائے اللہ کتنے شفیق اور مہربان اپنے بندے پر۔ جب انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، کس طرح اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ فرمایا ایک آنسو اگر اللہ کی عظمت میں، اللہ کے خوف سے نکل جائے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ کیسے مواقع ہیں اور کیا فضائل ہیں توبہ کے۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، اتنے نخرے کے بعد، اتنے شرائط کے بعد، اتنا بحث مباحثے کے بعد وہ مسلمان ہوئی ہے، اور اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا آپ کے بعد، اس نے دعویٰ کیا کہ اب مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی ہے، میں نبی ہوں۔ اور صحابہ کا جب مقابلہ ہوا کئی ہفتوں تک چلا، بے شمار صحابہ، 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ ایسا مجرم جس سے خطرہ ہو گیا تھا کہ پھر اسلام، نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کہ اسلام اسی دور میں اسلام پر ایک آفت آ جائے اور باقی نہ رہے۔ تو ایسے مجرم کو، جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب، بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی تک، جو پنجاب میں جھوٹا نبی انگریز نے کھڑا کیا تھا، اس کا قاتل بھی، اس کے قاتل بھی وحشی بن حرب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہا کرتے تھے میں دنیا میں سب سے بہتر کو اور افضل کو بھی میں نے قتل کیا، حضرت حمزہ کو، اور سب سے بدتر کو بھی میں نے قتل کیا۔ تو توبہ یہ ایک ایسا عمل ہے
کاش کہ ہمیں اس